السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ 3-4 بڑی خبریں ہیں آج کے حوالے سے۔ ایک تو فیصل شہزاد، جس کے حوالے سے پاکستان میں بہت سے نوجوانوں کو جو پاکستانی لڑکے غیر ملکی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے، ہمارے کچھ اداروں نے کافی عرصہ غائب کیے رکھا۔ فیصل شہزاد کو ٹائم اسکوائر بمبنگ کا جو ایک سو کالڈ سسپیکٹ تھا، عدالت میں جا کے اعتراف جرم بھی کیا۔ جو یہاں خبریں چھپی اس کے مطابق اس نے اس میں ہار نہیں مانا اور جا کے بیان اپنا کھلے عام دے دیا۔ آج امریکی عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دے دی ہے۔ تو پاکستان میں اس کے کنیکشن میں جو لڑکے گرفتار ہوئے ہیں، وی ہوپ کہ ان کے ساتھ انصاف ہو جائے، کیونکہ مئی میں اٹھانے کے بعد اگست میں جا کے ہماری سرکار نے گرفتاری ڈالی تھی۔ 3-4 ماہ وہ مسنگ پرسنز رہے تھے۔ لیٹس ہوپ کہ ان کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ لیکن جو ایک اور بڑی ایک ہمارے لیے آج ایک شام سے بڑی خبر بن گئی، اور انٹرنیشنل میڈیا نے جنرل پرویز مشرف کا ایک انٹرویو ہے ایک جرمن میگزین کے ساتھ، اخبار کے ساتھ، اس کے اوپر اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا بار بار اس خبر کو اٹھا رہا ہے۔ اس میں جنرل پرویز مشرف نے 3-4 ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو پاکستانی مفادات کو اگر سامنے رکھیں تو لگتا یہ ہے کہ شاید نامناسب الفاظ میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر میں جو عسکریت پسند گروپس تھے وہ ہم نے بنائے، ان کو تربیت جو ملیٹنسی کی تھی یا ٹریننگ تھی وہ ہم نے پرووائڈ کی۔ پھر وہ ڈاکٹر قدیر والے معاملے کے اوپر سوال ہوا تو انہوں نے بڑے ہی سخت لفظوں میں ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا جب یہاں سے پرولیفریشن کے اوپر سوال تھا، اور کچھ لگا نہیں کہ وہ جائز بنتی تھی وہ بات، کیونکہ کویسچن کسی اور کانٹیکس میں تھا، غصہ کہیں اور جا کے لگتا تھا نکل رہا ہے۔ اسی طرح کی اور ڈھیر ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ساتھ یہ تھی کہ حکومت کی موجودہ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، لیکن ملٹری ٹیک اوور کا انہوں نے کہا دور گزر چکا، اب عدالت سے اس کی منظوری نہیں ہوگی۔ تو انہی نکات کو لے کر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر طارق عظیم صاحب، سینئر مسلم لیگی رہنما ہیں۔ سینیٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور اسٹوڈیوز سے فرید پراچا صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے سینئر لیڈر ہیں۔ فرید پراچا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں سسی پلیجو، آپ پروونشل کلچرل افیئرز کی منسٹر ہیں سندھ حکومت میں۔ سسی پلیجو صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اور فون کے اوپر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، معروف سائنٹسٹ ہیں اور بانی ہیں پاکستان اکیڈمی پروگرام کے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ملک صاحب، خیریت ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور آپ کی بھی خیریت، وی ہوپ کہ بہت آپ اچھی صحت ہوگی آپ کی۔ پچھلے دنوں جو معاملات چل رہے تھے ان سے آپ نکل آئے ہوں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ جنرل صاحب کا انٹرویو آیا اور اس میں انہوں نے لفظ بڑا سخت الفاظ کیا، میں دہراتا نہیں ہوں، لیکن پرولیفریشن کے اوپر سوال تھا اور سارا غصہ آپ کے اوپر نکالا۔ ایشو کیا تھا اس میں؟ آپ کی کوئی ذاتی مخاصمت تھی اس میں یا کیا مسئلہ تھا؟ میں تو آپ کو 2-4 باتیں سنا دوں، تھوڑا سا ٹائم ہو تو آپ کے پاس۔ ایک تو یہ کہ آپ نے شاید ناطق لکھنوی کا آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو۔ ہاں، تو میں کہا کہ وہ آپ نے شاید ناطق لکھنوی کا شعر سنا ہوگا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو اس شخص کی جب باتیں ابھی اس کا منہ کھلا ہے تو مجھے شیخ سعدی کا وہ قصہ یاد آ گیا کہ ایک مصر کے اندر ایک بھڑامچی تھا فراڈی، تو وہ چپ چاپ ہو کے بیٹھ گیا پیر کا بھیس بدل کر، اور بہت لوگ آنے لگے، وہ اشاروں سے باتیں کرتا تھا۔ جب کافی دن گزر گیا اس نے دیکھا کہ بہت مجمع آتا ہے، میری پوجا پاٹ کر رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اگر میں بولوں گا تو اور میری عزت کتنی بڑھے گی اور میری عقل و فہم کا چرچا ہو جائے گا۔ تو جب اس نے منہ کھولا تو کیونکہ وہ جاہل تو تھا ہی، تو 2-3 دن کے اندر اس کی جہالت کا چرچا یا بھانڈ ٹوٹ گیا ہے، اور لوگوں نے اس کو جوتے مار کے وہاں سے نکال دیا اور بھاگ گیا۔ تو جاتے وقت وہ مسجد کی دیوار پہ لگ گیا کہ کاش میں اپنا منہ بند رکھتا تو لوگوں کو میری احمقانہ حرکت کا یا میرے کم عقلی کا اور بیوقوفی کا علم نہ ہوتا اور میں بتا رہتا۔ تو یہی حال اس شخص کا ہے۔ اب یہ جب چپ رہا تھا تو لوگ سوچتے تھے کہ چلو بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، شاید کچھ سمجھدار ہو، لیکن اب کیونکہ اپنے بولنا شروع کر دیا تو اس لیے اصلی رنگت اپنے سامنے آ گئی۔ آپ کو علم ہے نا کہ اگر آپ اس کی پچھلا واقعہ دیکھیں پتہ کریں، اس کا دادا تیلی تھا، اس کا باپ فراڈی تھا، اس نے وہاں انڈونیشیا میں جعلی سرٹیفکیٹ دے دے کے ڈپلومیٹک کاریں ریلیز کرائی تھی، سروس سے نکالا گیا تھا۔ اس کا خود کا پورا کسی بھی فوجی سے پوچھ لیجیے اسلام آباد میں سول لوگوں سے، اس کی جو کرتوت ہیں جو کردار تھے، ہر شخص آپ کو گنا دے گا، بتا دے گا۔ پھر اگر آپ کو اور اس سے پوچھنا ہے اور میرا منہ کھلوانا ہے تو تفصیل تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پوچھیے کہ اسلم سکیرا کون تھا لاہور والا، اور یہ کہ وہ شیر اللہ بیگ، بریگیڈیئر شیر اللہ بیگ گلگتی،
جو تھا کمانڈنٹ SSG کا، اس کا اس سے گھریلو گھر کا کیا تعلق تھا، کیوں اس نے اس کو وہاں اٹک کورٹ میں ٹرانسفر کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب ایک چیز فرمائے گا پرولیفریشن کے حوالے سے، کیونکہ سوال تھا تو میں ایک دفعہ دہرا کے آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ آپ نے ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، تو کیا اس وقت کسی دباؤ میں آپ نے جنرل صاحب کا کوئی دباؤ تھا، پریشر تھا یا ایکسپلوٹیشن انہوں نے کی، کیوں آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا؟ ایک طرح کا تو دباؤ تو تھا، دھمکی وغیرہ تھی، وہ تو خیر اس سے تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی نہ ہی ان کی تھی، نہ ان کے باپ کی تھی، اور نہ یہ پاکستان کی تھی، وہ میری ٹیکنالوجی تھی، میں نے ان کو مفت میں دی تھی، میں نے ان کو فری میں لا دی تھی، ایک فائل نہیں لیا تھا، تو کیس میں تو یہ نہ کر سکتے تھے نہ جیت سکتے تھے۔ میں نے اسی وقت ظفر صاحب سے اس سے پوچھ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈھکوسلا کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیس میں نہ کر سکتے نہ جیت سکتے۔ مجھے چودھری شجاعت صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، انہوں نے یہ مشورہ دیا، ظفر صاحب نے بھی اس وقت یہ تو مشورہ دیا تھا کہ ہرگز کوئی چیز سائن کر کے نہ دیں، لیکن چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ ملک اس وقت بہت پریشر میں ہے، اور اگر آپ اس کو مان لیں تو ایک انڈیویجل پہ بات آ جائے گی اور ملک بچ جائے گا اور اس کے اوپر سینکشن وغیرہ نہیں لگیں گی۔ تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پڑھ لیں۔ جب میں گیا اس سے ملنے، صبح چودھری شجاعت میرے گھر پر آئے، مجھ سے کہا کہ آپ جا کے مل لیں اور بات معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب میں وہاں گیا، اس سے 2-4 منٹ ملا، اس نے وہی باتیں کی کہ آپ ہیرو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں گے۔ میں یہ حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، یہ اس کے الفاظ تھے کہ ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں گے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ چودھری شجاعت نے یہ پیغام پہنچایا کہ وہ اس وقت ملک خطرے میں ہے، تو آپ یہ بات کہہ دیں، تو جنرل صاحب نے بھی وہی باتیں دہرائیں اور کہا کہ ہم آپ کو بعد میں ریہیبلیٹیٹ کر دیں گے، یہ الزامات ختم کر دیں گے۔ بالکل یہ اس کا الفاظ تھے۔ اور بعد جب میں باہر نکلا تو وہاں وہ لوگ بھی تھے، وہ بیان ہاتھ میں تھما دیا کہ جی یہ پڑھنا پڑے گا۔ اب میں نے اپنی بیگم سے ڈسکس کرتا تھا کسی سے، تو میں نے اس کو دیکھا، اس میں جب میں نے دیکھا تو ہر چیز میرے اوپر ڈال دی گئی تھی۔ تو مخدوم علی خان جو تھے وہ اٹارنی جنرل تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ نے تو پورا کچرا میرے اوپر ہی ڈال دیا ہے، تو آپ اگر اس میں جب تک یہ نہ لکھیں گے کہ جی آئی ڈیڈ اٹ ان گڈ فیتھ، اور یہ کہ آل مائی کولیگز ڈیڈ اٹ ان گڈ فیتھ، کیونکہ ثبوت جو حقائق تھے وہ دوسرے تھے، تو انہوں نے کہا جی بالکل، انہوں نے ڈال دیا، پھر مسکرا کہا کہ بس ٹھیک ہے، اس سے آپ کی پوزیشن کلیئر ہو گئی۔ اب آپ کچھ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال یہ کافی نقطہ واضح ہو گیا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر AQ خان، پاکستان کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان، جنہوں نے پاکستان کے پروگرام کی بنیاد رکھی اور پاکستان اس قابل ہوا کہ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کر پائے۔ طارق عظیم صاحب، آپ سے رد عمل چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ شجاعت صاحب نے یہ ایشورنس دی تھی گھر آ کے کہ اس وقت ملک خطرے میں، آپ نے نہ یہ بات کہی تو سینکشنز لگ جائیں گے، اور جنرل صاحب نے بھی وہی باتیں ان کو دہرائی، تو پھر بعد میں الزامات کیوں، اور ان لفظوں میں جو انہوں نے بد کرداری کا لفظ استعمال کیا، اچھا نہیں لگا مجھے۔ نہیں، اچھا نہیں لگا جی، کسی کو بھی اچھا نہیں لگا۔ اور ایک طرف تو مشرف صاحب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ بہت فخر ہے، اور دوسری طرف جس بندے نے ہمیں نیوکلیئر کیپیبلٹی دی، میں ڈاکٹر قدیر صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس بندے کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنے اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے میں اس میں نہایت ہی غلط بات ہے، انفیئر ہے، بہت انفیئر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیرو تھے، ہیرو ہیں اور ہیرو رہیں گے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مجھے اتنا ضرور پتا ہے، مجھے چونکہ چودھری شجاعت صاحب نے خود بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے خود آفر کیا کہ میں پاکستان کی خاطر جا کے